آگے کہتے ہیں قال تعالی اللہ تعالی نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس منی میری طرف سے آئے، یاتین کا معنی کیا ہے؟ یاتین کا معنی کیا ہے؟ عطا یاتی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آنا۔ تو اگر، اور کم کا معنی کیا؟ تمہارے پاس۔ اگر تمہارے پاس آئے منی میری طرف سے، یہ کون بات کر رہا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ۔ جب یا اگر تمہارے پاس میری طرف سے آئے، کیا آئے؟ ہدایت۔ تو یاتین کا فاعل کیا ہے پھر؟ ہدن، ہدایت۔ تو جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، فمن اتبع ہدایا، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فلا یضل، تو وہ گمراہ نہیں ہوگا، ولا یشقا، اور نہ وہ بدبخت بنے گا۔ یہ آیت یہاں پہ لانے کا مقصد کیا ہے جی؟ یہ آیت یہاں پہ لانے کا مقصد کیا ہے؟ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ قرآن پاک کے اتنے اوصاف بتائے ہیں نا، کہ قرآن پاک جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ قرآن پاک جی یہ اللہ تک پہنچانے والی رسی ہے جی، یہ حکمت پہ مبنی ذکر ہے جی، یہ صراط مستقیم ہے، یہ ہے۔ تو یہ سارے اوصاف جو ہیں ان کی تائید قرآن پاک کی ان آیات سے ہوتی ہے جو آگے آ رہی ہیں، کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک کو ہدایت قرار دیا ہے۔ ہدایت، قرآن پاک ہدایت ہے۔ کیا مطلب ہدایت ہے؟ یہ آپ کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، اور ہماری منزل مقصود کیا ہے؟ جنت۔ ہماری منزل مقصود کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ ہماری منزل مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار۔ ہماری منزل مقصود کیا ہے؟ کہ دنیا میں ہم وہ طریقہ اختیار کریں جس سے رب کی رضا مل جائے۔ تو یہ ہدایت قرآن پاک ہے۔ تو قرآن پاک ہدایت کا نام ہے۔ تو اگر تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت آ جائے، فمن اتبع ہدایا، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا یضل، تو وہ علمی لحاظ سے گمراہ نہیں ہوگا، علم کے لحاظ سے وہ گمراہ نہیں ہوگا، یہ درست علم ہوگا، ولا یشقا، اور عملی طور پہ وہ بدبخت نہیں بنے گا۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ علم کر کر کے تھک جائے اور آخر میں نتیجہ کیا نکلے، اور تیری تو ساری محنت ضائع گئی، تو عمل کسی اور چیز پہ کرتا رہا ہے، تو غلط چیز پہ عمل کرتا رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ قرآن کا علم لینے والا، قرآن پہ عمل کرنے والا نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت بنے گا۔ ومن اعرض عن ذکری، اور جس نے اعراض کیا میرے ذکر سے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر بہت سی چیزیں، ان میں سے قرآن ہے، اور یہاں امید یہ ہے کہ یہاں پہ مراد کیا ہے؟ قرآن۔ ومن اعرض عن ذکری، اور جو میرے ذکر سے اعراض کرے، فإن له معیشة ضنکا، تو اس کے لیے زندگی ہوگی، معیشہ زندگی ہوگی، ضنکا تنگ، ایسی زندگی، تنگی والی زندگی ہوگی اس کی۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ یا تو قبر والی زندگی ہے، اور یا دنیا والی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی، اچھی زندگی اس کی نہیں گزرے گی۔ قرآن پاک سے اعراض کرنے والا اچھی زندگی نہیں گزار سکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو جو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، راحت ملتی ہے، وہ کس میں ملتی ہے؟ بولیے، اللہ کے ذکر میں، قرآن میں ملتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا، قرآن پاک کی تفسیر جاننے والا، قرآن پاک پہ عمل کرنے والا، یہ وہ آدمی ہے جس کو سکون ملے گا۔ یہ ہے وہ جو اطمینان کی زندگی گزارے گا۔ اس کا گھر اگرچہ جھونپڑی کی شکل میں ہو، اس کی تنخواہ اگرچہ بہت کم ہو، لیکن سعادت، اچھی نیند آئے گی، سکون سے زندگی گزارے گا۔ اور جو قرآن پاک سے اعراض کرے گا، اس کا مال جتنا بھی زیادہ ہو، اس کا بنگلہ جتنا بھی وسیع ہو، اس کی گاڑیاں جتنی بھی زیادہ ہوں، اس کی اولاد جس قدر زیادہ ہو، فإن له معیشة ضنکا، اس کے لیے زندگی ہوگی کون سی؟ ضنکا، تنگ زندگی۔ وہ تو یہ صبح و شام یہی سوچے گا خودکشی کر لوں، کبھی کہہ رہا ہوگا دل کرتا یہاں سے نکل جاؤں،
پھر راحت پانے کے لیے کبھی وہ میوزک کا سہارا لے گا، کبھی گندی فلموں کا سہارا لے گا، کبھی سکون پانے کے لیے وہ سیر و سیاحت کے لیے نکل جائے گا، فلاں ملک کی سیر، اس ملک کی سیر، واپس آئے گا پھر وہی بدبختی، پھر وہی دل کی تنگی، یعنی کہ وہ اس کا کام بن نہیں سکے گا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ایسے شخص کو ہم اٹھائیں گے قیامت کے دن اس حال میں کہ وہ کیا ہوگا؟ اندھا ہوگا۔ دنیا میں بھی زندگی تنگ، قبر والی زندگی بھی تنگ، اور روز قیامت کیا سزا ملے گی؟ اندھا کر کے اسے اٹھایا جائے گا۔ کیوں؟ قال، وہ کہے گا ربی، اے میرے رب، لم حشرتنی اعمی، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ وقد کنت بصیرا، میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، نگاہوں والا تھا، میری تو بینائی ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ قال کذالک، کہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ اتت کا آیاتنا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں۔ آیتیں کیا ہے؟ اللہ کا قرآن آیا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں، فنسیتہا، تو نے کیا کیا؟ ان کو بلا دیا، ان کو ترک کر دیا، نظر انداز کر دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اس طرح آج تجھے بلا دیا جائے گا، تجھے ترک کر دیا جائے گا، تجھے نظر انداز کر دیا جائے گا۔ تو یہ کتنی آیتیں ہیں جی؟ یہ 3، ایسے ہی ہے نا؟ 3 آیتوں کا خلاصہ کیا نکلا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے قرآن پاک کے بارے میں جو اوصاف بیان کیے تھے بالکل درست ہیں، کہ واقعی قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا، اسے سمجھنے والا، اسے عمل کرنے والا، وہ صراط مستقیم پہ فائز ہوگا، وہ کامیاب ہے، اور اس سے اعراض کرنے والا بدبختی کی زندگی گزارے گا، اور اسے دلی سکون نہیں ملے گا دنیا میں، اور روز قیامت اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو ان آیتوں کا بھی مطلب کیا نکلا؟ قرآن پاک کی تفسیر کو پھر جاننا چاہیے کہ نہیں جاننا چاہیے؟ اور تفسیر کو جاننے لگتے ہیں تو آگے کیا ہوتا ہے؟ پھر آگے تفسیر میں مختلف قسم کے اقوال ملتے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں ملتی ہیں، اور اب ان میں سے وہ اقوال جو درست ہیں وہ کون سے ہیں، اور جو غلط ہیں وہ کون سے ہیں، کھری تفسیر کون سی ہے، کھوٹی تفسیر کون سی ہے، یہ جاننے کے لیے پھر کس کی ضرورت ہے؟ قواعد کی ضرورت ہے، اصولوں کی ضرورت ہے، چند ضابطوں کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وقال تعالی، اور اللہ تعالی نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تمہارے پاس آ چکا ہے اللہ کی طرف سے، کیا آ چکا ہے جی؟ نور آ چکا ہے، روشنی آ چکی ہے، وکتاب مبین، اور واضح کتاب آ چکی ہے۔ کیا آ چکی ہے جی؟ واضح کتاب۔ یہدی، اللہ ہدایت دیتا ہے، بہی، اس کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ بہی کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ ضمیر نہیں، عبارت میں بتائیں نا، عبارت میں بتائیں۔ اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ پچھلی آیت میں ایک تو نور کا ذکر آیا، ایک تو کتاب کا ذکر آیا ہے۔ کتنی چیزوں کا ذکر آیا ہے؟ 2 چیزوں کا۔ کون کون سی؟ نور، اور دوسری کیا ہے؟ کتاب۔ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود نور ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ آیت ہے۔ دلیل کیا ہے؟ یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے کیا آ چکا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں آپ کی، کیا آ چکا ہے؟ نور اور کتاب۔ کتنی چیزیں آئیں پھر اللہ کی طرف سے؟ 2 چیزیں، نمبر 1 نور، نمبر 2 کتاب۔ وہ کہتے ہیں بتاؤ یہاں نور سے کیا مراد لوگے؟ قرآن پاک کا تذکرہ تو الگ سے آ گیا، کتاب مبین، یہ قرآن ہو گیا، واضح کتاب، اور نور سے مراد کون ہو گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ پہلی گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں۔ کس لحاظ سے؟
اس لحاظ سے کہ آپ کے منہ سے جو نکلتا ہے وہ نور ہے، جو آپ کی احادیث ہیں وہ نور ہے، روشنی ہے. کیوں جی آپ کی حدیث روشنی ہے کہ نہیں روشنی؟ آپ کی حدیث پہ عمل کر کے جنت تک جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے؟ تو آپ کی حدیث روشنی ہے. آپ جو کلام پڑھتے ہیں، اللہ کا کلام اپنے منہ سے پڑھتے ہیں، وہ بھی نور ہے. لیکن یہ کہنا کہ آپ کا جسم نور ہے، یہ مسئلہ ہے. ان کی یہ کہنا کہ آپ کا جسم نور ہے، ان کے آپ بشر نہیں ہیں بلکہ نور ہیں اور اللہ کے نور سے نکلے ہوئے نور ہیں، یہ درست نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا موقف درست نہیں ہے تو پھر تم یہاں پہ کیا کرو گے بتاؤ. پھر یہاں پہ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نمبر 1 کیا آیا جی؟ بولیے ذرا. نور. نمبر 2 کتاب مبین. ہم کہتے ہیں تھوڑا سا آگے بھی چلیں، تھوڑا سا آگے چلیں، مسئلہ حل ہو جائے گا. کیسے جی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہدی، اللہ ہدایت دیتا ہے، بہی، اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اللہ نے بہی کہا ہے کہ بہیما کہا ہے؟ بہی ایک چیز اور بہیما. تو اگر نور کوئی الگ چیز ہوتی، کتاب الگ چیز ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کہتے یہدی بہما، اللہ ان دونوں کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، اپنے نبی کے ذریعے بھی اور قرآن پاک کے ذریعے بھی. لیکن اللہ نے کیا کہا کہ اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے. اس سے پتا چلا کہ نور اور کتاب ایک ہی چیز کو کہا گیا ہے. نور بھی قرآن کو کہا گیا ہے اور کتاب مبین بھی کس کو کہا گیا ہے؟ پتہ نہیں سمجھے یا کہ نہیں سمجھے. زور تو میں کافی لگا رہا ہوں لیکن آپ لوگ مجھے لگتا ہے سوئے ہوئے ہیں شاید. سمجھے یا کہ نہیں سمجھے؟ تو کیا پتا چلا کہ نور اور کتاب مبین کس کو کہا گیا؟ پھر قرآن ہی نور ہے اور قرآن ہی کتاب مبین ہے. اور یہ نور نبی علیہ السلام کے منہ سے نکلا ہے. آپ جب تلاوت کرتے تھے تو آپ کی زبان سے کیا نکل رہا ہوتا تھا؟ نور. خود آپ کے فرامین بھی نور ہیں. نبی علیہ السلام روشنی ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے. روشنی اس لحاظ سے کہ آپ جنت کی راہ دکھاتے ہیں، آپ نماز کی طرف بلاتے ہیں، شرک سے روکتے ہیں، اس لحاظ سے آپ نور ہیں. لیکن ذاتی طور پہ آپ کا نور ہونا، جسم نوری ہونا، نورانی ہونا، یہ اور چیز ہے. یہ کہنا کہ جناب آپ جہاں پہ بیٹھتے تھے وہاں پہ سوئیاں بھی نظر آتی تھیں، ایسے ہی کہتے ہیں نا. کہتے ہیں نبی اسلام جہاں پہ بیٹھتے تھے وہاں پہ کیا ہوتا تھا؟ سوئیاں بھی نظر آتی تھیں، روشنی ہو جاتی تھی، وہاں پہ روشنی پھوٹتی تھی آپ کے جسم سے، ایسا کہتے ہیں. جبکہ یہ درست نہیں ہے. آپ لوگوں نے بہت سی حدیث سنی ہوں گی، ان میں سے ایک حدیث وہ ہے کہ جناب عائشہ فرماتی ہیں میں ایک رات اٹھی، نبی اسلام کو تلاش کرنے لگی. کیسے تلاش کیا تھا؟ پھر ہاتھ لگا گئے. اگر اللہ کے رسول کے جسم سے روشنی پھوٹتی ہوتی تو جناب عائشہ کو تلاش کرنا ہی نہ پڑتا، اور وہ بھی ہاتھ لگا کے. وہ تو کہتی ہیں کہ جب میں آپ کو تلاش کرتی رہی حتیٰ کہ میں نے آپ کو سجدے میں پایا اور میرے ہاتھ آپ کے پاؤں پہ لگے اور آپ کے پاؤں کیا تھے؟ آپس میں جڑے ہوئے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات نور ہیں، آپ کی احادیث نور ہیں، جو آیتیں آپ پڑھتے تھے وہ نور ہیں، لیکن بذات خود آپ ایک بشر ہیں اور تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں. تو یہدی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. اچھا اب دیکھیں ابن تیمیہ یہاں پہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن کو اللہ نے کیا قرار دیا ہے؟ نور اور واضح کتاب اور ہدایت. یہدی بہ، اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے. کس کے ذریعے؟ قرآن پاک کے ذریعے. کس کو اللہ ہدایت دیتا ہے جی؟ دیکھیں ذرا دیکھیں اوپر دیکھیں کتاب میں آپ کو پتہ چل جائے گا کس کو اللہ ہدایت دیتا ہے. من اتبع رضوانہ، جو پیچھے لگے رضوانہ، اللہ کی رضا کے، جو اللہ کی رضا چاہتا ہو، اللہ کی رضامندی تلاش کر رہا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں. کس چیز کی ہدایت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ سبل السلام. اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں سلامتی کے راستوں کی. دیکھیں من اتبع رضوانہ، یہ پہلا مفعول ہے. فعل کدھر ہے؟ فعل کدھر ہے بھائی؟ دیکھیں آپ طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ عام لوگ نہیں ہیں. عصر کے بعد والا درس جو ہے وہ عام لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ خاص لوگ ہیں.
آپ نے دلچسپی نہیں ہے نا ان چیزوں میں. یہدی فعل ایسے ہی ہے نا, یہدی کیا ہے؟ فعل. ہدایت دیتا ہے فاعل کدھر ہے؟ لفظ اللہ, اللہ ہدایت دیتا ہے. اچھا یہ کس کو اللہ ہدایت دیتا ہے؟ من اتبع رضوانہ, یہ پہلا مفعول ہے. اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کے پیچھے لگے, جو اس کی رضا کا طالب ہو. اچھا جی, اللہ تعالیٰ پھر کس چیز کی ہدایت دیتا ہے؟ سبل السلام, سلامتی کے راستوں کی. یہ دوسرا مفعول ہے. سمجھے علماء کرام؟ اچھا اب سوال پیدا ہوگا کہ یہ کون سی ہدایت ہے؟ اب پتہ چلے گا کہ آپ صبح سے میرے ساتھ ہیں کہ نہیں. ہدایت کون سی ہے یہاں پہ؟ ہدایت التوفیق, ہدایت الدلالہ وہ تو اللہ کے علاوہ دوسرے بھی دیتے ہیں. انبیاء کرام ہادی ہیں, علماء کرام ہادی ہیں, رہبر و رہنما ہیں, جنت کا راستہ دکھاتے ہیں, توحید کی باتیں بتاتے ہیں, شرک و بدعات کے خطرات سے آگاہ کرتے ہیں. لیکن ہدایت توفیق ہے یہاں پہ. اور آپ ایک اور چیز محسوس کریں گے, دیکھیں یہدی کے بعد الہ ہے, الہ. دیکھیں یہدی کے بعد الہ ہے, دیکھیں ذرا دھیان سے. الہ نہیں, ایسے ہی ہے. لیکن اسی آیت کے آخر میں ایک اور یہدی آ رہا ہے. دیکھیں اسی آیت کے آخر میں ایک اور یہدی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اس کے بعد الہ ہے, وہاں پہ الہ ہے, وہاں پہ کیا ہے؟ الہ ہے. اب دیکھتے ہیں آپ, یہدی بہ اللہ, اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہدایت دیتا ہے اسے جو اس کی رضا کے پیچھے چلے. ہدایت کس چیز کی دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ سلامتی کے راستوں کی. اچھا یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہو گیا. ہم نے تو سنا تھا کہ حق کا راستہ ایک ہے اور باطل کے راستے کئی ایک ہیں, ایسے ہی سنا ہوا تھا نا. بلکہ علماء کرام اس کی دلیل کے طور پہ وہ ایک آیت بھی پیش کرتے ہیں, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, یہ ہے میرا سیدھا راستہ, فَاتَّبِعُوهُ, اس پہ چلو, وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اور جو غلط راستے ہیں ان پہ نہ چلو. یعنی کہ جب حق کے راستے کی بات ہے اللہ نے ایک کہا, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, اور جب غلط راستوں کی بات ہے اللہ نے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. لیکن یہاں پہ تو حق کے راستوں کو بھی سبل کہا گیا ہے. کیوں جی؟ پھر حق کے راستے بھی کئی ایک ہیں. سوال تو اہم ہے. اور حدیث میں بھی کیا آتا ہے کہ میری امت کتنے فرقوں میں بڑھ جائے گی, اور جنت میں جانے والے کتنے ہوں گے؟ ایک ہوگا, اور باقی سب کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حق ایک ہوگا اور باطل کئی ایک ہیں. لیکن یہاں پہ کہا گیا سبل السلام, تو حق ایک ہے لیکن حق کے شعبے کئی ایک ہیں. اب دیکھیں نا, نماز پڑھنا یہ سلامتی کا راستہ ہے, زکوٰۃ دینا سلامتی کا راستہ ہے, عمرہ کرنا سلامتی کا راستہ ہے, یتیموں پہ خرچ کرنا سلامتی کا راستہ ہے. تو یہ شعبے ہو گئے نا حق کے راستے کے. یہ حق ایک ہے لیکن اس کے شعبے کئی ایک ہیں. سلامتی کا راستہ ایک ہی ہے, اسلام, ایمان, توحید, لیکن اس کے شعبے کئی ایک ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ اسے جو اس کی رضا کے پیچھے چلے, سلامتی کے راستوں کی. وَيُخْرِجُهُمْ, اور ان کو اللہ تعالیٰ نکالتا ہے. کہاں سے نکالتا ہے؟ اندھیروں سے الی النور, نور کی طرف. بِإِذْنِهِ, کیا مطلب؟ اللہ اپنے اذن سے نکالتا ہے, یعنی کہ اللہ اپنے آپ سے اذن لیتا ہے. کیا جی اللہ اپنے آپ سے اجازت لیتا ہے؟ وَيُخْرِجُهُمْ, اللہ ان کو نکالتا ہے, مِنَ الظُّلُمَاتِ, جی اندھیروں سے نور کی طرف. بِإِذْنِهِ, اپنے حکم سے. اللہ اپنے آپ کو حکم دیتا ہے. ہاں, اس لیے کئی علماء نے بیان کیا ہے بِإِذْنِهِ کا تعلق یخرجو سے نہیں ہے کہ اللہ نکالتا ہے اپنے حکم سے یا اللہ نکالتا ہے اپنی اجازت سے, بلکہ وہ کہتے ہیں بِإِذْنِهِ کا تعلق کیا ہے, کس سے ہے؟ اتباع سے ہے. کس سے؟ نیچے دیکھیں ذرا آیت کی طرف.
بِإِذْنِهِ کا تعلق کیسے ہے؟ اتباع سے. بِإِذْنِهِ کا تعلق کیسے ہے؟ یار بولنے تو صحیح. اتباع سے. اب معنی کیا ہوگا دیکھیں کہ یہدی اللہ ہدایت دیتا ہے بہی اس قرآن کے ذریعے من اس کو جو اس کی رضا کی پیروی کرے بِإِذْنِهِ اللہ تعالیٰ کے اذن سے, اللہ کی اجازت سے, اللہ کے حکم سے. سمجھے نا؟ تو اس کا تعلق اس سے ہے. وَيَهْدِيهِمْ اور اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے اِلَى صراط مستقیم, صراط مستقیم کی طرف. یہاں ہدایت سے مراد ہدایت الدلالہ ہے, ہدایت الارشاد ہے. تو اللہ تعالیٰ دونوں ہدایتوں کے مالک ہیں, ہدایت الدلالہ اور ارشاد کے بھی اور ہدایت التوفیق کے بھی. لیکن انسان جو ہے وہ مالک ہو سکتا ہے ہدایت الدلالہ اور ارشاد کا, ہدایت التوفیق کا انسان مالک نہیں ہے. تو ایسا یہ ایت لانے کا مقصد کیا تھا ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا؟ یہاں بھی قرآن کو کیا کہا گیا ہے؟ نور. قرآن کو کیا کہا گیا ہے؟ نور اور واضح کتاب, اور وہ کتاب جو سلامتی کے راستوں پہ آپ کو گامزن کر دیتی ہے, جو آپ کو تاریکیوں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کر آتی ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن پاک کو سیکھنے کی, سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور جب ہم سیکھنے لگتے ہیں تو واسطہ ایسی تفاسیر سے پڑتا ہے جن میں کیا ہوتا ہے جی, یہ دہرائیں بات کو تاکہ آپ کو پتہ چلے وہ آیتیں کیوں لے کر آ رہے ہیں. واسطہ ایسی تفاسیر سے پڑتا ہے جن میں کیا ہوتا ہے جی, حق اور باطل بھی ہوتا ہے, کھرے اقوال بھی ہوتے ہیں, کھوٹے بھی ہوتے ہیں. تو پھر ہمیں ضرورت پڑتی ہے ان اصولوں کی جن کی روشنی میں ہم اس تفسیر کو جان سکیں جو درست ہے, جو حق ہے.